السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان زہیب مظفر اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل انمول اور مخلص لوگوں کی اسلامی دنیا۔ آج جس موضوع پہ ہم نے ویڈیو بنائی ہے، اس موضوع پہ میں پہلے بھی ایک ویڈیو بنا چکا ہوں، آپ جانتے ہوں گے، اور آپ بھائیوں میں سے بعض بھائیوں نے یہ ریکویسٹ کی ہے کہ وہ ویڈیو پورا نہیں تھا، اب دوبارہ اسی سلسلے میں آپ ایک ویڈیو جو کہ پورے طریقہ کار کے مطابق ہو آپ ہمیں بنا کے بتائیں تاکہ ہم اس سے فائدہ حاصل کر سکیں۔ تو چلیے دوستو ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ ویڈیو ہم بنا رہے ہیں استخارہ کے موضوع پر کہ استخارہ کیا ہوتا ہے، استخارہ ہم خود بھی کر سکتے ہیں یا نہیں، اور یہ جتنے استخارہ سینٹرز بنے ہوئے ہیں یہ لوگ کیا کرتے ہیں اور کیسے کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلی بنیادی اور ضروری بات میں آپ کو بتانا چاہوں گا، آپ اس بات کے اوپر غور کریں کہ استخارہ کرنا کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ استخارہ کرنا کوئی اتنا لمبا چوڑا کوئی طریقہ کار وظیفہ نہیں ہے، چھوٹا سا مختصر سا کام ہے۔ صرف آپ نے توجہ کرنی ہے، دھیان کرنا ہے، آپ نے اس کو سمجھنے میں پورا دھیان دینا ہے، آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ یہ کوئی بڑی لمبی چوڑی یا کوئی ایسی بات نہیں جو سمجھ میں نہ آنے والی ہو، بلکہ یہ سمجھ میں آنے والی بات ہے اور بڑی ہی آسانی سے سمجھ میں آنے والی چیز ہے، اور آ بھی جائے گی اگر آپ توجہ سے اس ویڈیو کو دیکھیں گے تو۔ سب سے پہلے بنیادی چیز یہ ہے، استخارہ کا مطلب کیا ہے؟ استخارہ کا مطلب ہوتا ہے اللہ تعالیٰ سے خیر طلب کرنا، بھلائی معلوم کرنا، رہنمائی طلب کرنا۔ یہ تو بنیادی بات ہے۔ جب کوئی بندہ اس معاشرے کے اندر رہتے ہوئے اپنے دوست سے کسی معاملے کے اندر، کسی بات کے اندر مشورہ کرتا ہے، تو اگر اس کا دوست مخلص ہوگا، اس کا خیرخواہ ہوگا، تو وہ اس کو اچھا مشورہ دے گا۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کے مخلص ہیں اور سب سے زیادہ خیرخواہ ہیں، سب سے زیادہ بھلائی کرنے والے ہیں، سب سے زیادہ نیکی کرنے والے ہیں۔ تو یہ کیسے ممکن ہے جب انسان اللہ رب العزت کی ذات سے مشورہ کر رہا ہو اور اللہ تعالیٰ اس کو بہترین رہنمائی نہ کرے؟ یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے ہم استخارہ کے ذریعے مشورہ کر رہے ہوتے ہیں، رہنمائی طلب کر رہے ہوتے ہیں، صحیح راستے کی طرف جانے کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اسی حوالے سے استخارہ کا جو طریقہ کار ہوگا وہ کچھ یوں ہوگا، آپ 2 رکعت نفل نماز کی نیت سے نماز ادا کریں گے۔ ادا کرنے کے بعد آپ یہ جو سکرین کے اوپر آپ کو دعا نظر آ رہی ہے، یہ دعا پڑھیں گے۔ اس دعا کے اندر جہاں پر لفظ حاذ الامر آتے ہیں، وہاں پر آپ نے اپنے دل کے اندر اس کا تصور لانا ہے کہ میں اس کام کے لیے استخارہ کر رہا ہوں، یہ ذہن کے اندر وہ سوچ لانی ہے۔ مثال کے طور پر اگر آپ کاروبار کے لیے استخارہ کر رہے ہیں تو اپنے کاروبار کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنے ذہن کے اندر اس کا تصور لانا ہے۔ اگر آپ شادی کے لیے استخارہ کر رہے ہیں تو شادی کا اپنے ذہن کے اندر تصور کرتے ہوئے آپ نے وہ تصور ذہن کے اندر لانا ہے۔ اور اگر آپ کسی سفر کے لیے استخارہ کر رہے ہیں یا اور کسی خیر اور بھلائی کے کام کے لیے استخارہ کر رہے ہیں تو آپ نے اپنے ذہن کے اندر اس چیز کا تصور لانا ہے۔ تو یہ ہوگا آپ کا استخارہ۔ یہ آپ تب تک کر سکتے ہیں جب تک آپ کا کوئی کام ہو نہیں جاتا یا اللہ رب العزت آپ کو اس کا کوئی نعم البدل عطا نہیں کرتے۔ تو استخارہ کا بڑا سمپل طریقہ ہے، آسان سا یہ طریقہ ہے کہ 2 رکعت نفل ادا کریں، اس کے بعد یہ دعا پڑھیں۔ جہاں پہ اس دعا کے اندر لفظ حاذ الامر آتے ہیں وہاں پہ اپنے دل کے اندر اس کام کا تصور کریں، اور پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کا وہ کام بنا دے۔ اس کے بعد دوسری بات یہاں پہ یہ ڈسکس کرنا چاہوں گا کہ کیا ہر بندہ اپنا استخارہ خود کر سکتا ہے یا نہیں؟ تو پیارے بھائیو، دوستو، عزیز ساتھیو، ہر بندہ اپنا استخارہ خود کر سکتا ہے۔ یہ کوئی بڑی قباحت والی بات نہیں، یہی طریقہ کار ہوتا ہے۔ سب لوگ اسی طریقہ کار کے مطابق استخارہ کرتے ہیں، اور یہی کتاب و سنت سے استخارہ کی جو ہمیں روایات ملتی ہیں ان میں یہی استخارہ کی دعا ہے، یہی طریقہ کار ہے، اس میں کوئی بڑی مشکل والی بات نہیں ہے۔ اور اس سے بھی بڑھ کے آگے والی بات، تیسری بات وہ یہ ہے کہ استخارہ سینٹرز بنے ہیں مختلف جگہوں پہ۔ یہ سارے کے سارے جتنے بھی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں یہ دھوکے باز ہیں، فراڈی ہیں، یہ آپ کا مال لوٹتے ہیں، یہ آپ کو غلط گائیڈ کرتے ہیں، صحیح طریقے سے گائیڈ نہیں کرتے۔ اور استخارہ جو ہوتا ہے وہ انسان کو بہر صورت خود ہی کرنا ہوتا ہے،
کسی اور سے اپنا استخارہ بندہ نہیں کروا سکتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی خود ہی استخارہ کیا کرتے تھے، اور ان کے بعد ان کے صحابہ کرام بھی خود ہی استخارہ کیا کرتے تھے۔ اپنا استخارہ کسی اور سے کروانا درست اور جائز نہیں ہے، اور یہ کتاب و سنت کی تعلیمات بھی نہیں ہے۔ اس لیے انسان کو خود ہی استخارہ کرنا چاہیے۔ اب استخارہ سینٹر جو بنا کے بیٹھے ہیں، یہ کرتے کیا ہیں؟ یہ کرتے یوں ہیں کہ لوگوں کو جھوٹ موٹ کی سچی جھوٹی کہانیاں سنا کے، داستانیں سنا کے ان سے پیسے وصول کرتے ہیں، ان سے مختلف قسم کی مراعات لیتے ہیں، اور ان کو جھوٹ کی قسم کی باتیں بتا کے ان کے خاندانوں میں، ان کے محلہ علاقوں میں لڑائیاں ڈلواتے ہیں، حالانکہ ان کو کسی بات کا اس حوالے سے کوئی علم نہیں ہوتا۔ یہ میں آپ کو کیمرے کے سامنے سچی بات بتا رہا ہوں، ان کو کسی بھی بات کا کوئی علم نہیں ہوتا۔ خود لوگ جا کے ان کو اپنی ساری حالات بتاتے ہیں، وہ پھر اپنے تجربوں سے، اپنے تخمینوں سے آپ کو ایسے ایسی باتیں بتاتے ہیں، جیسے آپ کہتے ہیں یار یہ تو واقعی ٹھیک ہے، یہ تو واقعی ایسے ہو سکتا ہے، ایسے ہی ہے، حالانکہ ایسی کوئی بات نہیں ہوتی۔ وہ آپ کے ذہن سے، آپ کی باتوں سے یہ تجربہ کر لیتے ہیں کہ اس بندے کو ہم نے کیا کہنا ہے، یا اس بندے کے ساتھ ہم نے کیا کرنا ہے، تو کیسے وہ اپنا ایک طریقہ بنایا ہوتا انہوں نے کہ کس طریقے سے اس بندے سے ہم نے پیسے نکلوانے ہیں، اور وہ نکلوانے میں کامیاب بھی ہو جاتے ہیں۔ تو یہ جتنے بھی لوگ استخارہ سینٹرز بنا کر بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو الف سے بے کا بھی پتہ نہیں ہوتا۔ یہ آپ سے پیسے لوٹنے کے چکر میں استخارہ سینٹرز بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ آپ کا نام پوچھا، والدہ کا نام پوچھا، والد کا نام پوچھا، ڈیٹ آف برتھ پوچھی، اور یہ ساری کی ساری باتیں جتنی بھی ہیں یہ پوچھ کے آپ کو غلط ملط حساب کتاب لگا کے آپ کو کہتے ہیں کہ آپ کے فلاں بندے نے آپ کو اوپر جادو کیا ہوا ہے، فلاں نے ایسے کیا ہوا ہے، ویسے کیا ہوا ہے۔ حالانکہ یقین جانیے، میں اللہ کو گواہ بنا کے یہ بات کہتا ہوں، ایسی کوئی بھی بات ان کو پتہ نہیں ہوتی۔ یہ سب کا سب جھوٹ ہوتا ہے۔ استخارہ کا مطلب ہوتا ہے اللہ تعالیٰ سے خیر طلب کرنا، بھلائی اور رہنمائی طلب کرنا۔ اس کے اندر یہ کہیں پہ یہ بات نہیں بتائی جاتی کہ یہ ہو گیا یا وہ ہو گیا۔ تو یہ سارے کا سارا ایک فراڈ اور دھوکے پر مبنی سسٹم ہے۔ تو اس سسٹم سے ہمیں نکلنا ہے۔ اب استخارہ کرنے کے لیے ہمیں چند ایک شرائط بھی ملحوظ خاطر رکھنی ہوں گی۔ سب سے پہلے ہم استخارہ جو کریں گے تو اس کے لیے ضروری ہوگا کہ ہم 5 وقت کے نمازی ہوں، نماز پنجگادہ ادا کرنے والے ہم لوگ ہوں، تو پھر ہم استخارہ کریں۔ اگر کوئی بندہ نماز نہیں پڑھتا تو یہ اس کی ذاتی غلطی ہوگی، لیکن وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں استخارہ نہیں کر سکتا، میں کسی اور سے کروانا چاہتا ہوں، تو یہ غلط ہوگا۔ بہرحال وہ خود ہی استخارہ کرے گا۔ اس کے اندر دوسری بات یہ ہے کہ ہم استخارہ جب کرتے ہیں تو کچھ لوگوں نے ہمارے ذہن میں یہ بھی بٹھا رکھی ہیں باتیں کہ آپ کو خواب آئے گا۔ استخارہ کا خواب سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ ہاں، اگر خواب آ جائے، کوئی قدرتی اللہ رب العزت کی طرف سے رہنمائی خواب میں مل جائے، اشارہ مل جائے، تو یہ بڑی بات نہیں ہے، بڑی سعادت والی بات ہے کسی بندے کو قدرتی اشارہ اگر مل جائے تو۔ لیکن اس کے اندر لازمی نہیں ہے کہ آپ کو خواب آئے گا۔ اور اس کے اندر تیسری بات جو ہے وہ یہ ہے کہ استخارہ کرنے کے بعد بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ سونا چاہیے، تو پھر خواب کا بھی انتظار کرنا چاہیے، تو سونا بھی ضروری نہیں ہے۔ اور چوتھی اس کے بعد اندر بات ہے کہ استخارہ جو ہے رات کو ہی کرنا ہے، دن کو کسی ٹائم پہ نہیں کر سکتے، تو یہ بات بھی غلط ہے۔ آپ استخارہ کسی بھی ٹائم پہ کر سکتے ہیں۔ جو اوقات ممنوع ہیں، جن اوقات میں نماز ادا نہیں کی جا سکتی، ان اوقات کو چھوڑ کر آپ کسی بھی ٹائم پہ استخارہ کر سکتے ہیں، آپ کے لیے کوئی پابندی نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد جو اگلی بات ہے وہ یہ ہے، آپ استخارہ جائز کاموں کے لیے کریں گے، ناجائز کاموں کے لیے استخارہ نہیں کر سکتے۔ مثال کے طور پہ کوئی بندہ اس لیے استخارہ بالکل بھی نہیں کر سکتا، یا اللہ میں نماز چھوڑنے لگا ہوں تو میں استخارہ کرنے لگا ہوں کہ یہ میرے لیے اچھا رہے گا یا نہیں رہے گا، میں روزہ چھوڑنے لگا ہوں، یہ میں استخارہ کرنے لگا ہوں کہ میرے لیے اچھا ہے کہ نہیں، میں رشتہ داروں کے ساتھ قطع تعلق اپنا ختم کرنے لگا ہوں تو میں استخارہ کرتا ہوں کہ یہ میرے لیے اچھا ہے یا نہیں ہے۔ تو ان معاملات کے اندر استخارہ نہیں ہوتا، یعنی غلط اور ناجائز معاملات کے اندر آپ استخارہ نہیں کر سکتے۔ یہ شریعت کی حدود و قیود ہیں، ان کو ہم نے پامال نہیں کرنا۔ اور اس سے اگلی بڑی بات وہ یہ ہے کہ استخارہ آپ کرتے ہیں اور وقتی طور پہ آپ کو اس کا نعم البدل اگر نہیں ملتا یا آپ کا وہ کام نہیں ہو رہا ہوتا، تو اللہ تعالیٰ اس استخارے کی بدلے اس کی وساطت سے آپ کا کوئی دوسرا کام آسان کر دیتے ہیں، کوئی سہل کر دیتے ہیں، جس سے آپ کی دوسری کوئی پریشانی جو ہے وہ فی الفور آپ سے ختم ہو جاتی ہے۔
تو استخارہ تب کرنا چاہیے جب تک آپ کا کوئی کام جس کام کے لیے استخارہ کر رہے ہیں وہ ہو نہیں جاتا۔ اگر وہ ہو جائے تو پھر اس کو ترک کر دیں، اگر نہیں ہوتا تو آپ بار بار استخارہ کریں، اللہ تعالیٰ سے خیر طلب کریں۔ اور جب آپ اللہ تعالیٰ سے خیر طلب کریں گے، اگر وہ معاملہ وہ کام جس کے متعلق آپ استخارہ کر رہے ہیں آپ کے حق میں بہتر ہوا، اللہ رب العزت ضرور اس کام کو آپ کے لیے مقدر کر دیں گے۔ اور اگر وہ کام آپ کے لیے ٹھیک نہ ہوا، نقصان دہ ہوا، تو اللہ تعالیٰ آپ کو اس کام سے پھیر دیں گے اور اس کام کو آپ سے پھیر دیں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بہترین کوئی نعم البدل عطا کریں گے۔ یہ تھی استخارہ کی معلومات۔ اس کے علاوہ کوئی بندہ کسی دوسرے بندے کا استخارہ نہیں کر سکتا، اور استخارہ انتہائی اہم اور لازمی عمل اس لیے بھی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام کہا کرتے تھے کہ استخارہ کی یہ جو دعا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اس طرح سکھایا کرتے تھے جس طرح قرآن کی کوئی آیت ہوتی ہے۔ یعنی یہ اتنا اہم اور اتنا امپورٹنٹ مسئلہ ہے کہ آپ کو جب بھی کسی کام کی کسی اہم معاملے کے اندر رہنمائی اور مشورے کی ضرورت ہو تو آپ اللہ رب العزت سے اس استخارہ کے ذریعے وہ اپنا مسئلہ حل کروا سکتے ہیں۔ باقی یہ جتنی بھی باتیں ہیں اس کے علاوہ کہ استخارہ سے معلوم ہو جاتا ہے کہ آپ کے گھر میں جھگڑے ہوں گے، محبوب قدموں میں ایسے ہو جائے گا ویسے ہو جائے گا، یہ سب کی سب فضول باتیں، بے بنیاد باتیں، ان کا شریعت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔